بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سورۃ الفرقان آیت نمبر 63. اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، ان میں سے ہی ہم نے ایک اپنے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے، اور اس موضوع کا نام ہے تکبر. یہ وہ انسان کے اندر پائے جانے والے مختلف امراض ہیں، مختلف ایسی خامیاں ہیں، مختلف ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو اس کو اور اس کی عبادات کو رائیگاں کر دیتی ہیں، اس کی ریاضتوں کو، اس کی ہر چیز کو ختم کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اور آج ہم نے اسی لیے ہم تواتر کے ساتھ اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہے، اور اکثر اگر آپ تصوف کی کتابوں میں پڑھیں تو ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ ایک خاتون نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جناب مجھے کوئی نسخہ تو عطا کیجیے کہ کس طرح سے زندگی کو گزارا جائے اور کیسے میری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور اتنے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں کیسے سدھریں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم برتن دھوتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی دھوتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ برتن کیسے دھوتی ہو؟ اگر برتن کے اندر میل کچیل ہوتا ہے تو پھر کیسے صاف کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میل کچیل اندر ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو دھوتی ہوں. تو انہوں نے کہا اندر سے زیادہ دھوتی ہو یا باہر سے زیادہ دھوتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اندر سے زیادہ دھوتی ہوں. تو اس نے کہا انسان بھی ایک برتن کی طرح ہے، جو میل کچیل ہے وہ اس کے اندر ہی زیادہ جمع ہوتا ہے، اور جب صفائی کرنی ہوتی ہے تو اس برتن کی طرح اس کو بھی اندر سے اجلا ہونا چاہیے. جتنا وہ اندر سے اجلا ہوگا اتنا ہی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ ایسے اعمال کرنے کے لائق ہو سکے گا کہ جو اس کے رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے. میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے اتنا اجلا نکھرا اور پاک بنا دے کہ ہم اپنے ظاہری طور پر جو بھی ہمارے معاملات ہوں لیکن اندر سے ہم اپنی رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بندوں میں سے ہوں. اور رجوع کرنا ضد ہے تکبر کی. تکبر مختلف قسموں کا ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تکبر جو فرعون نے کیا، جو ابلیس نے سب سے پہلے کیا، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر نمرود نے جو کیا، اور یہ تینوں جو ہیں ایراندہ درگاہ. پھر یہ ایک تکبر وہ ہے جو حسب نسب کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، جو ابو لہب نے کیا
جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، تو ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ تبت یدا ابی لہب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے اس پہ پھٹکار آئی اور کس طرح سے اس پر لعنت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ وہ کسی شیخی خورے، کسی اکڑنے والے اور کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس کی شان ہے رعب، دبدبا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسی کو شایع ہے کہ وہ ایک اپنی عزت اور اپنے ایک وقار کا مظاہرہ کرے۔ انسان کے لیے فروتنی کا حکم دیا گیا ہے، جیسے آپ نے سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ میں تلاوت کیا سنا۔ ایک واقعہ اور ہے، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے منقول ہے، اور میں وہاں سے آپ کو سنا رہی ہوں۔ کیمیاء سعادت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو بہت متقی تھا، اپنی عبادت کے لیے مشہور تھا، اپنے زہد و تقویٰ کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس جیسا ولی کامل، اس جیسا پہنچا ہوا، اس جیسا نیک انسان تو شاید آج کل کے دور میں موجود ہی نہ ہوگا، چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا۔ اب ایک شخص جو اس امت میں میری طرح کا تھا، آپ لوگ تو خیر بہت بہتر انسان ہیں، وہ گناہ گار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا بھی دل پلٹنا ہوتا ہے اور کسی کا بھی اس نے معاملہ بہتر کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس گناہ گار شخص کو بھی بے حد گناہ کرنے کے بعد وہ شخص جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مقبول تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ میاں سے توبہ کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ تو خیال آیا کہ کہاں جاؤں، تو اسی وقت اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اس متقی کے پاس جاتا ہوں، اس نیک اللہ کے بندے کے پاس جس کا ساری دنیا میں چرچا ہے، اور اس سے جا کے اپنی حالت بیان کرتا ہوں۔ یہ بندہ جب اس کے دربار میں یا اس کے سامنے پہنچا اور اس سے عرض کیا تو اس نے بڑی اکڑ سے کہا، اس نے کہا تمہاری زندگی، تمہارے گناہ، تمہارے معاملات، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف فرمائیں گے؟ تم نے اپنے معاملات دیکھے ہیں زندگی کے؟ اور کہتے ہیں کہ وہ شخص، اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیمیاء سعادت میں، بڑا مایوس و نامراد ہوا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کو لگا کہ اس کا مطلب ہے میرے جیسے بندے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں سے پلٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بادلوں کا وہ ٹکڑا جو کہ اس متقی شخص کے اوپر سایہ فگن تھا اور اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا، وہ بادلوں کا ٹکڑا اب اس گناہگار شخص کے ساتھ ہمراہ تھا، اور جہاں جہاں یہ جا رہا تھا اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ اور یہ صورتحال نہ صرف اس شخص نے بلکہ وہاں موجود ہر ایک شخص نے دیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی اپنے پیغمبر کو اور یہ بتایا کہ کہہ دیجئے کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ دوبارہ سے اپنے معاملات جو ہیں یہ شروع کریں، کیونکہ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور اس کو نئے سرے سے اپنے اعمال کرنے ہوں گے۔ جو شخص متقی تھا اور اپنے زہد و ریاضت میں جانا پہچانا تھا، اور جو گناہ گار شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے خلوص کی وجہ سے، اس کی عاجزی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اس کی توبہ، اور اب وہ نئے سرے سے اپنے اعمال کو بہتر کر سکتا ہے اور ایک اچھے انسان کا درجہ دنیا میں بھی پا سکتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم مانگتے تو رب سے یہی ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج یہی ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ اگر کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ جو خود پسندی ہوتی ہے، ہمارے جوتے سب سے اچھے ہونے چاہیے، میک اپ اچھا ہونا چاہیے، ہمارے بیگ ہمارا برانڈڈ ہونا چاہیے، ہم جیسی شہرت جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے، ہم اس پہ جو فیل کرتے ہیں، تو ہم کہاں کہاں پہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کبھی تو یہ تکبر ہمیں لگتا ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں بہت لائٹ فار گرانٹیڈ لیں گے۔ آج یہی تمام باتیں ہم نے اپنے علماء کرام کے سامنے رکھنی ہے اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں جانیں گے زیادہ تفصیل کے ساتھ، تاکہ ہم خود کو اس ایک رویے سے بچا سکے جو میرے رب کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس میں گفتگو کے لیے میرے ساتھ جو علماء حضرات ہوں گے، جب تشریف لائیں کے ساتھ تفصیلاً تعارف ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہوں گے مولانا آزاد جمیل صاحب جو کہ معروف اسکالر ہیں اور محتم ہیں دارالتعلیم کے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، آج یہ 3 اسکالرز ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ میرے ساتھ میری دونوں بڑی خوبصورت سی خواتین، ہماری شیف سمینہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہربلسٹ، بالکل اللہ کا شکر، اور ہربلسٹ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ دونوں خواتین آج کیا کرنے والی؟ سحری ہم آج کس چیز سے کر رہے ہیں؟ آج ہم بڑی اچھی سی سحری بنائیں گے، ہلکی پھلکی سی ہوگی، گرین مسالہ چکن کری بنائیں گے ہم۔ اچھا، کون سا مسالہ؟ گرین مسالہ۔ اچھا، ہرا مسالہ۔ ہرے مسالے سے ہم ایک چکن کری بنائیں گے، اور ساتھ ہی بنائیں گے زبردستی ساگودانہ کھیر۔
اب ساگودانہ سے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ صرف یہ بچوں کے لیے یا بنتا لگتا ہے ہے بیماروں کے لیے. جی جی یا بیماروں کے لیے بنتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے گا کہ ساگودانہ کی کھیر کس طرح سے بنائیں گے. اس میں کوکونٹ ملک شامل کریں گے اور کچھ فروٹ شامل کریں گے اور کس طرح سے وجہ کیا ہے ساگودانہ کی کھیر بنانے کی؟ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور سارا دن جیسے روزے کی حالت میں آپ کو پیاس نہیں لگے گی نا. جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی, کھانے میں بھی اچھی لگے گی. ٹھنڈی ہوتی ساگودانہ چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم دودھ کے بجائے اس میں کوکونٹ ملک شامل کریں گے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا. اور فروٹ شامل کرنے سے اچھا آپ چاہیں تو اس میں کچھ ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں, چاہے آپ سیزنل فروٹ کریں یا ٹین فروٹ کریں, کوئی بھی فروٹ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آتا ہے. جناب ہم بہت جلد کچن میں جائیں گے. جی ہاں بالکل. اس کے کلر کو میں تھوڑا چینج کروں گی, وائٹ نہیں رکھوں گی, سلائٹلی اس کو پنک کر دوں گی تاکہ چینج فیل ہو آپ لوگوں کو. جی تو ہمیں ہر طرح سے ایک چینج ساگودانہ کی کھیر انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح کے کھانے جو ہے وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں؟ جیسے انہوں نے بتایا ساگودانہ کی کھیر ٹھنڈی ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کیلشیم کا ہضم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ اندر سے بہت اچھی طرح سے صاف بھی کرے گی. بہت سارے لوگ جو کانسٹیپیٹڈ ہو جاتے ہیں رمضان میں ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. کیلشیم بھی آپ کو ملے گا جو رمضان میں آپ کو چاہیے. ساگودانہ چاول یہ سب جو ہے یہ پیٹ میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جلدی ہضم بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو بھوک جلدی نہیں لگتی. صحیح. تو اس کے لیے تو یہ رمضان میں تو لینا چاہیے. اور ویسے بھی روزے بہت گرمیوں میں آئے ہوئے تو ایسی کی چیزیں آپ کو سحری میں لازمی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا ہماری کالر سے کہ آپ نے کچھ وزن کم کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے. آج کلونجی پہ بات کریں گے. کلونجی سے مختلف بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گی, ساتھ میں وزن کم کرنے کے لیے بھی. بالکل صحیح. اس سے پہلے کہ ہم اپنے کچن کی طرف چلیں, ہمارے پاس بہت معروف قوال یہاں پر موجود ہیں, زمان ذکی تاجی اور ہمنوا. السلام علیکم, بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ایک بہت پیاری سی بچی بھی یہاں پہ موجود ہے جو بہت خوش الحانی کے ساتھ ہماری بہت معروف نعت خواں ام حبیبہ کی گائی ہوئی نعتیں جو ہیں وہ آج ہمیں سنانے والی ہیں. اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. ہمارے قوال یا ہماری نعت خواں آپ کی پسندیدہ نعت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گی. اگر میں درخواست کرنا چاہوں کہ ایک حمدیہ کلام پلیز. بہتر. جی خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں. گھروں میں اہتمام چل رہا ہوگا سحری کا اور آپ لوگ ضرور کھا پکا رہے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے اہل خانہ کو صحت کے ساتھ پورے ماہ رمضان میں اچھی سحری اور افطار کرا سکیں. آج کا جو موضوع ہے وہ تکبر کے حوالے سے تھا اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند جو چند عادتیں رویے ہیں تکبر ان میں سر فہرست ہے. تکبر ہی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت جسے کہتے ہیں قریبی مقرب فرشتہ جسے کہ ہم آج ابلیس کے نام سے جانتے ہیں راندہ درگاہ ہوا. تکبر فرعون, تکبر نمرود اور تکبر اس طرح کے لوگوں کی بناس ہے جنہوں نے کہ ہمیشہ جھٹلایا, جنہوں نے کہ ہمیشہ اپنی خود پسندی میں حق کو قبول کرنے سے انکار کیا. آج ہم نے اسی بارے میں اور اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے. میرے اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل راٹھور جس میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ساتھ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں آپ کی ان سے ملاقات رہے گی. یہ معروف اسکالر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپو سینٹر کراچی میں نماز تراویح کی امامت فرائض سر انجام دے رہے ہیں ایک عرصہ دراز سے, زمانہ دراز سے. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی نے مجھے آج یہاں پہ جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. اور تکبر کے حوالے سے بات چیت ہے. آج آپ اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں اور آپ بھی 1993 سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں. مولانا آزاد جمیل آپ معروف اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محترم دارالتعلیم ہیں. اچھا, میں نے جو سنا کوئی تکبر پہ آپ کیسے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے؟ تکبر ہوتا کیا ہے, چیز کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تکبر ہے اور یہ ناپسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تکبر بنیاد ہے کبر سے. کبر انسان کے اندر بڑائی کا آ جانا اور خود پسندی کا آ جانا, انا پرستی کی, جیسے وہ ایک مشہور شعر ہے کہ انا پرستی کے جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. تو اس صورتحال میں جہاں کبر آتا ہے اور کبر کی مختلف شکلیں ہیں. مال کا بھی کبر ہے, حدیث میں آتا ہے نا فتنہ مال کا بھی, یہ بھی کبر ہے. مال سے, حسن سے, جاؤ جلال سے, طاقت سے, خاندان سے, یہ اور عہدے سے, یہ صدر ہے, یہ وزیر ہے, یہ پرائم منسٹر ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی, یہ چیزیں اس کے ساتھ گاڈس چلتے ہیں, یہ چیزیں کبر پیدا کر دیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے جب بیت المقدس
فتح ہوا تو راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے وہ آئے ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے غلام نے رسی پکڑی ہوئی ہے، بادشاہ نے رسی پکڑی ہوئی، غلام اونٹ پر ہے. تو لوگوں نے کہا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. ابو عبیدہ بن جراح بڑے صحابی ہیں، وہ آئے، کہیں گے حضور آپ کی خدمت میں ریکویسٹ ہے، ایک درخواست پیش کرتے ہیں، یہ آپ نے جو کیا ہے اچھا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے عربی نسل کا گھوڑا لے کے آئے ہیں، آپ اس پہ بیٹھیں اور آپ کے لیے لباس ہم لائے ہیں، اچھا لباس. اسلام میں منع نہیں ہے، منع کوئی نہیں ہے، اچھا لباس، اچھی سواری. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا پہنا، ایک لباس جس کی قیمت 27 اونٹ تھی. اچھا. لیکن آپ نے پہنا اور اتار دی. صحیح. پہنا اتار دیا. لیکن اب عمر بن خطاب انہوں نے یہ جوڑا پہنا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑے تھوڑے آگے یوں دھیرے دھیرے چلتے انہوں نے کہا عمر تو تبدیل ہو گیا، عمر تو بدل گیا، عمر تو بدلا. ایک دم کہا اے ابو عبیدہ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، واپس لاؤ میرا وہ سامان، وہ میری وہ سواری واپس لاؤ، اور میرا جو اونٹ ہے اس کو واپس لاؤ. پھر اس حال میں فتح ہوئی تو وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کبر کی بنیاد یہاں بنتی ہے جب ایسے مواقع آتے ہیں. اسی لیے تو کہا کہ اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا. اور ایک آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اس چیز میں یہ جو کبر ہے، یہ جیسے ابلیس سے شروع ہوا. ابلیس یہ اصل میں شروع ہوتا ہے نفس سے. صحیح. نفس گوارا نہیں کرتا، نفس کبریائی میں مبتلا کر دیتا ہے. جو نفس ہے یہ کبریائی میں، انہوں نے کہا انا خیر منہم، آپ بہتر ہیں. پچھلے قوموں کا آپ نے ذکر کیا، پچھلی قومیں کہنے لگی ہی ہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین. یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. اذا كنا عظاما نخرا، جو مر گیا ختم. ان کو اپنی طاقت کا روب، انا ربکم الاعلی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کوئی طاقت نہیں. جس سے میں نے کہا طاقت کا بھی تکبر ہے، حسن. کبھی ساری چیزوں، یعنی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بڑائی، جہاں پر انسان کو یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ خیال، یہ گمان اس کے دل میں آ جائے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہوں اور مجھ سے تو اوپر کوئی ہو نہیں سکتا. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا، تو کیا اچھا لباس پہننا پھر تکبر میں آ جائے گا؟ اور کیا پھر ہم بالکل بھی، یہ بھی تو ہمیں حکم ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے آپ کی وضع و قطع سے. سو اس بارے میں کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آدم سے وجود عطا فرمایا، اس کو بے نامی سے نام اور نشان عطا فرمایا، اور انسان تو نہ قطرہ آب تھا نہ ذرہ راک تھا. اللہ نے اس کو حسن عطا فرمایا، جمال عطا فرمایا، اس کو ہاتھ پیر عطا فرمائے، احسن تقویم کی صورت عطا فرمائی، اسے اس دنیا میں خلافت و نیابت کی شان عطا فرمائی. تو اللہ کے انعام و اکرام پر شکر کرنا یہ بندے کی شان ہے. یعنی تکبر کی ضد شکر ہے. جی ہاں، شکر ہے. اللہ کی عجز، انکسار اور شکر، اس کی بہترین صورت اللہ کا شکر ہے. اس لیے آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. جب تک آپ یہ دعا مانگتے رہیں گے علم آپ کو نفع دیتا رہے گا. اس لیے کہ معلومات کے اضافے سے اگر انسان میں تکبر ہے تو معلومات کے اضافے سے علم نہیں آتا بلکہ تکبر آتا ہے. اچھا. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو انعام و اکرام عطا کیا اس کا شکر ادا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں عجز ہے، آپ میں انکسار ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور عطا فرمائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ جب حسن و جمال آتا ہے تو ساتھ میں رعونت بھی لاتا ہے. اگر طاقت آتی ہے تو ساتھ میں انسان کو تکبر اور تفاخر کا تاج بھی پہنا دیتا ہے. انسان کے پاس اچھی آواز آئے تو وہ اچھا لحن بھی تکبر کی صورت اختیار کر جاتا ہے. انسان کو اچھی، اگر کسی کو اچھا فزیکل اسٹرکچر مل جائے، طاقت آ جائے، جسمانی طاقت آ جائے تو اس پر بھی انسان گھمنڈ کرتا ہے. سب سے بڑھ کر جو انسان کو چیز تباہ و برباد کرتی ہے وہ شہرت ہے. عزت الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے. بعض اوقات شہرت بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور جب ہم تکبر کی بات کرتے ہیں تو مخلوق میں سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ تکبر تھا. بالکل. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو، ابلیس کو، عزازیل تھا، کیا شان علمی عطا فرمائی اور کیا شان زہد عطا فرمایا. لیکن جب
اس کے دل میں مقرب حسد ترین اور فرشتوں میں گھمنڈ سے آیا. ایک فرشتہ تھا، اسرافیل، عزازیل، عزرائیل، میکائیل. اصل وہ تھا تو جنات کی نسل سے، لیکن معلم ملائکہ بن گیا. اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کی نسبت سے رکھا گیا. لیکن جب اللہ کی اور اس کا تکبر، میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا، بالمقابل خدا نہیں تھا. وہ خدا کو تو سجدہ کرتا تھا، وہ خدا کی تو تسبیح و تحلیل کرتا. اس کا تکبر بالمقابل نبی تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو معلوم ہے کہ کفر کی بڑی صورتیں ہیں، لیکن نبی کے بالمقابل تکبر کیا جائے تو یہ سب سے بڑا کفر ہے، اور یہ شیطانی کفر ہے. تو ایک چھوٹا سا علمی سوال کرتے ہوئے، شیطان نے تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا یا پھر حضرت آدم علیہ السلام سے؟ اس کا تقبل بالمقابل نبی تھا، اور چونکہ اللہ کی نافرمانی کی، اس تکبر کی وجہ سے، وہ ریزن بنا ہوا تکبر اللہ کی نافرمانی کا، اس لیے رجیم ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا، پھٹکارا ہوا ہو گیا. اس لیے میں آپ کی بات میں، اگر آپ کا سوال ہے کہ اگر انسان اچھا لباس پہنتا ہے، انشاءاللہ تکبر پہ میں حدیث بھی سناؤں گا، بے شمار اس پر موضوعات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسرائیلیات سے ہی بیان کی، اور پھر تلقین کے طور پہ یہ حدیث موجود ہیں. لیکن اچھا لباس پہننا، قرآن کہتا خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم، اور پھر اے بنی آدم تم اچھا لباس پہنو، مسجد میں جاؤ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ جب مسجد میں جاتے بہترین جبہ پہن کر جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جب میں عام محفل میں جاؤں تو اچھا لباس پہنوں، اور جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاؤں تو ایک ادنا لباس پہن کر جاؤں. لہذا اچھا لباس پہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کا بوسیدہ لباس ہے. آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ، بڑا انعام دیا ہے، بڑا اللہ نے مال و اسباب دیے. حضور نے فرمایا تجھ سے ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ جا کر اللہ بیاس پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. اظہار عاجزی کے ساتھ ہو تو یقیناً وہ شکر کی قسم ہے، لیکن اگر اظہار تکبر کے ساتھ ہو، ابھی یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ اظہار جو ہے یہ عاجزی کے ساتھ ہے، اور یہ برانڈڈ سوٹ اور برانڈڈ موبائل اور برانڈڈ جوتے اور ہمارا یہ تکبر کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ان دونوں میں فرق، حد فاصل وہ کیا ہے اور وہ کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دونوں محترم ساتھیوں نے بڑی اچھی باتیں کی. پہلے تو میں اس میں دو نکات کا مختصراً اضافہ کروں جی کہ تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جی، اور بڑا تو اصل میں اس کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے.